میرا سوال شاہ صاحب ثاقب صاحب سے سوال ہے کہ اذان جو ہوتی ہے تو اس کا جواب کس طرح دینا چاہیے، اس کے ذرا بارے میں رحمت فرما دیں، جزاکم اللہ خیرا۔ اذان کا جواب کس طرح دینا چاہیے فصیح الدین بھائی؟ اذان کا جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جب مؤذن شروع کرے اللہ اکبر کہے تو سننے والا بھی جواب میں اللہ اکبر کہے۔ صحیح۔ پھر جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو سننے والا بھی اسی طرح جواب دے۔ پھر جب اشہد ان محمد رسول اللہ، مطلب وہی الفاظ دہرائے۔ جی، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور پھر جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو سننے والا کہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور سعادت کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں کو آنکھوں پر لگا لے اور پھر کہے آخر میں اللہم متعنی بالسمع والبصر، اے اللہ مجھے آنکھوں سے اور سننے کے ذریعے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ واہ، تو یہ چومنے کی بھی اجازت ہے؟ انگوٹھے چوم؟ جی، انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگائیں تو انشاءاللہ اس کی بھی برکات نصیب ہوں گی۔ اور اس کے بعد پھر جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ تو کہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اور اسی طرح جب کہے مؤذن حی علی الفلاح حی علی الفلاح تو کہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اور بہتر یہ ہے کہ مؤذن جو کلمات کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، تو یہ کلمات بھی دہرا لیں اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ بھی کہہ لیں۔ اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کے بعد آخر میں کہہ لیں ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن، کہ جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا اور اللہ جو چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ بہرحال اس کے بعد جب مؤذن کہے اللہ اکبر پھر یہی کلمات کہیں، پھر لا الہ الا اللہ کہے مؤذن تو آپ بھی پھر یہی کلمات کہیں۔ بہرحال اب باقی رہی فجر کی اذان کی بات کی کہ اس میں ایک الفاظ کا اضافہ ہوتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، تو اس میں یہ کہا جائے صدقت وبررت وبالحق نطقت، یہ الفاظ کہے جائیں۔ اور اقامت میں کہا جاتا ہے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، تو اقامت کا جواب بھی اسی طرح ہے جس طرح ہم نے اذان کا سنا، صرف یہ جو الفاظ ہیں قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اس کا جواب اس طرح دیا جائے، یوں الفاظ کہے جائیں اقامها اللہ وادامها ما دامت السماوات والارض۔ سبحان اللہ۔ قد قامت الصلاۃ جب مؤذن کہے تو سننے والا کہے اقامها اللہ وادامها ما دامت السماوات والارض۔ شاہ صاحب میں یہاں پر ایک بات مزید یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ مؤذن کو بھی یہ توجہ رکھنی چاہیے اذان دینے والے کو کہ وہ اذان دے تو جب وہ کہے اللہ اکبر تو اللہ اکبر کہنے کے بعد وہ وقفہ دے تھوڑا، صحیح، تاکہ اذان کا جو جواب دینے والے ہیں وہ اذان کا جواب دے لیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب مؤذن یہ کہہ لے اللہ اکبر پھر جب مؤذن رکے وقفہ کرے سکتہ کرے ٹھہرے اس وقت جواب دیا جائے۔ صحیح۔ تو مؤذن کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اللہ اکبر کہے تو اس کے بعد وقفہ دے تاکہ جواب دینے والے جواب دے رہے۔ اچھا پھر اسی طرح اشہدو ان لا الہ الا اللہ، تھوڑے الفاظ زیادہ ہیں تو مؤذن کے لیے بہتر یہ اس میں تھوڑا زیادہ وقفہ دے تاکہ جواب دینے والے جواب دے سکیں۔ اور اگر مؤذن یہ وقفہ نہیں دیتا ہے تو اس اذان کا اعادہ کرنا مستحب ہے، صحیح، کیونکہ اذان کا جواب دینے والوں کو جواب دینے کا ٹائم ہی نہیں ملا، تو لہٰذا مؤذن کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اذان دینے کے جو الفاظ پورے ہو رہے ہیں اللہ اکبر یہ الفاظ پورے ہوئے تو تھوڑا ٹھہرے، پھر جب یہ کہے اللہ اکبر پھر تھوڑا ٹھہرے، پھر اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد تھوڑا ٹھہرے تاکہ جواب دینے والے بآسانی جواب دے سکیں۔ کیا بات ہے، توقف کرے، وقفہ کرے، تھوڑا ٹھہر کر جب اذان دے گا تو اس سے جواب دینے والوں کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ اچھا نقیب بھائی، یہاں پر ایک بات ہے کہ جب اقامت ہوتی ہے، جیسی اقامت شروع ہوئی تو وہاں پر کھڑے کس وقت ہونا چاہیے؟ اقامت میں کن الفاظ، جیسے اللہ اکبر کیا تب کھڑے ہو جائیں یا آگے چل کر کوئی الفاظ ہے جہاں پر کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اس میں تفصیل ہے، جب امام صاحب بھی موجود ہیں اور اقامت ہو رہی ہے جی تو پھر سارے حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح یا قد قامت الصلاۃ ان تینوں تک کھڑے ہو جائیں۔ صحیح۔ حی علی الصلاۃ سے پہلے کھڑا ہونا یہ مکروہ لکھا ہے، صحیح، جب امام صاحب موجود ہیں اور اقامت ہو۔ صحیح۔ اب امام صاحب موجود نہیں ہے اور اقامت ہونا شروع ہو گئی، پھر جب لوگ امام صاحب کو دیکھیں تو اس وقت کھڑے ہو جائیں، صحیح، چاہے وہ شروع میں دیکھیں، درمیان میں دیکھیں، اینڈ پہ دیکھیں، اس ٹائم کھڑا ہونا ہے جب امام صاحب کو وہ دیکھیں گے۔ اب بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے امام صاحب تکبیر اینڈ ہو جاتی ہے اور تھوڑا سا لیٹ ہو جاتے ہیں تو لوگ حی علی الصلاۃ پہ اپنی روٹین کے مطابق کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ تب کھڑے ہونے کا ہے جب امام صاحب موجود ہیں اور اقامت کہی جا رہی ہے، ورنہ امام صاحب جب آئیں باہر سے اور اقامت شروع ہو جائے تو جب دیکھیں گے سامنے سے تو تب کھڑے ہو جائیں۔ اگر امام صاحب دوسری سائڈ سے آ رہے ہیں، سامنے سے نہیں آ رہے اور لوگوں نے نہیں دیکھا
تو پھر جس جس صف کے پاس سے امام صاحب گزرتے جا رہے ہیں وہ صف والے کھڑے ہوتے جائیں. نارملی مسجدوں میں تقریباً ائمہ کرام جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں, تو امام صاحب کس وقت کھڑے ہوں گے, ان کے لیے کیا طریقہ بہتر ہے؟ کیا یہ بھی حی علی الصلاۃ پر سب حی علی الصلاۃ ٹھیک ہو گئے؟ سب میں امام صاحب بھی داخل ہیں, امام صاحب ہوں یا جو نمازی حضرات ہیں وہ حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح یا قد قامت الصلاۃ, ان الفاظ پر کھڑے ہوں, یہ ان کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے. بتائیے گا کہ اذان کے بعد کی دعا اور اس کے فضائل کیا ہیں؟ جزاک اللہ خیرہ. جی راشد بھائی, اذان کے بعد کی دعا اور اس کے فضائل. دیکھیں اذان کے بعد کی دعا جو ہے یہ ایک روایت میں ہے کہ جب اذان ہو تو اس کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا مانگی جائے مقام محمود کی. جی مقام محمود یہ وہ مقام ہوگا قیامت کے دن جو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا جائے گا, کہ جب آپ کا جھنڈا ہوگا اور اس جھنڈے کے نیچے گویا کہ اولین و آخرین آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت بیان کریں گے, آپ کی تعریف و ثنا بیان کریں گے. اذان جب ہو, اذان کو خاموشی اور توجہ کے ساتھ سنا جائے, اس وقت گفتگو وغیرہ نہ کی جائے, دنیاوی بات چیت نہ کی جائے, بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اذان کے دوران بات چیت کرنے سے بات چیت کرنے والے کے ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا اندیشہ ہے. تو لہذا توجہ کے ساتھ اذان کو سنا جائے اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے, اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. کیا بات. اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے اور اس دعا کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ یا اللہ پاک, اس کا خلاصہ یہی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اے اللہ اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے. یقیناً رب تبارک و تعالیٰ تو اپنے پیارے حبیب کو اس مقام محمود پر جلوہ فرمائے گا, اس کا عطا فرمائے گا ہی, لیکن ہمارے دعا مانگنے کا ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے دعا مانگنے سے یقیناً ہمیں اس کی بے شمار برکتیں ملنا شروع ہو جائیں گی. لہذا اس کی عادت بنانی چاہیے. اور بعض مساجد میں الحمدللہ عاشقان رسول کی یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب وہ اذان کہتے ہیں تو اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں, اذان کے بعد پھر صلاۃ و سلام پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں. اور جب دعا سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھا جائے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پڑھا جائے, تو وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے.